السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شہاب مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب پوچھتے ہیں فری فائر گیم کھیلنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فری فائر گیم یہ پب جی ہی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح پب جی کا کھیلنا یہ ناجائز ہے، بلکہ نیا پب جی جو آیا ہے جس میں کھلاڑی بت کے سامنے پوجا کر کے پاور حاصل کرتا ہے، یہ پب جی کھیلنا تو شرک ہے، اور یہ فری فائر بھی اسی کی ایک قسم ہے، اس کا کھیلنا بھی ناجائز ہے۔ حافظ عبد الرحمن سورت سے معلوم کرتے ہیں، آج کل ایک میسیج سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ میسیج یہ ہے: محرم کی 9-10 تاریخ کا روزہ رکھنے پر 2 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی دوسرے کو بتاتا ہے اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس میسیج کو اپنے سبھی دوستوں و گروپ میں بھیجنا چاہیے۔ مفتی صاحب، یہ میسیج چل رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد 11 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل اگر کوئی روزہ ہے تو وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ محرم الحرام کا 10ویں دن کا روزہ رکھنا یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور ماہ محرم الحرام کے 10ویں روزے کے ساتھ 9واں یا 11واں روزہ ملا لینا بھی مستحب ہے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت باقی نہ رہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ اس میسیج میں بیان کیا گیا ہے وہ من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ شہزاد صاحب پوچھتے ہیں ابرش کے کیا معنی ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ لسان العرب میں ہے کہ ابرش یہ برشن سے مشتق ہے، یعنی برشن سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں کالے اور سرخ دھبے والا ہونا، یعنی داغ دھبا، یہ اس کا معنی ہے۔ نام رکھنے کے لحاظ سے یہ معنی مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ صحابہ اکرام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھا جائے۔ محمد افتخار ہاپوڑ سے معلوم کرتے ہیں، اگر موبائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پوری زندگی میں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو وہاں ایک بار درود پڑھنا واجب ہے، اور بقیہ جب بھی نام آئے تو درود پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح اگر موبائل کی کلپ میں یا کسی آڈیو پیغام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس وقت بھی درود پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ سلام اللہ رحمانی صاحب کا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فلسطین میں کس نے بلایا تھا؟ فلسطین سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ راشد و ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بلایا تھا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں ارطغرل کے کیا معنی ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا اصل تلفظ وہ ارطغرل ہے، یعنی ار اور تغرل، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک ار جس کے معنی ہوتے ہیں بہادر کے، اور دوسرا لفظ ہے تغرل، یعنی عقابی شخص، عقابی نگاہ رکھنے والا، جس کے پورے معنی ہوئے بہادر آدمی۔ اور ارطغرل یہ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد کا نام تھا، جو ارطغرل غازی کے نام سے مشہور تھے، اور ترک اوغوز کی شاخ قبیلہ قائی کے سردار تھے۔ یہ سلجوقیہ کے تابع ان کی حکومت تھی، اور یہ غازی کے لقب سے مشہور تھے۔ معنی کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ثاقب نواز قاسمی صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی شخص مجبوری میں جھوٹی قسم کھا لے تو اس کے کفارے کا کیا حکم ہے؟ مذہب اسلام میں جھوٹی قسم کھانا یہ گھناؤنا جرم ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے پر خواہ وہ مجبوری میں ہو یا مذاق میں ہو سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ہاں، اگر کسی آدمی کے جان جانے کا خطرہ ہو یا کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہو تو پھر آدمی جھوٹ کے بجائے توریہ سے کام لے سکتا ہے، یعنی ایسا گول مول جواب دے سکتا ہے جو بالکل سری جھوٹ بھی نہ ہو اور کام بھی آدمی کا نکل جاتا ہو۔
لیکن اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی اپنے اس گناہ پر توبہ و استغفار کرے۔ اور جب کوئی آدمی اپنے کسی گناہ پر توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ قاری ناظم صاحب ضلع شاملی سے معلوم کرتے ہیں، ایک امام صاحب سے تقرر کے وقت یہ طے ہوا تھا کہ 6 مہینے میں آپ کو گیہوں دیں گے۔ امام صاحب کو 3 ماہ میں ہی جانا پڑ گیا۔ اب مسجد والوں نے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا ہے، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ جب امام صاحب کا مسجد میں تقرر ہو رہا تھا تو اگر ان سے یہ طے ہوا تھا کہ اگر آپ مکمل 6 مہینے امامت کرائیں گے تو ہم آپ کو 6 مہینے پر فصلانہ یا گیہوں دیں گے، تو اگر امام صاحب اب 6 مہینے سے پہلے ہی 3 مہینے پر چلے جاتے ہیں تو وہ پھر اس گیہوں کے اور فصلانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کچھ طے نہیں ہوا تھا، اس طرح کی کوئی شرط نہیں تھی کہ آپ کے لیے 6 مہینے کام کرنا ضروری ہوگا، اسی کے بعد آپ کو فصلانہ گیہوں ملے گا، تو پھر امام صاحب کو جو بھی کچھ ان کی تنخواہ بنتی ہو وہ دے دینا مقتدیوں کے لیے اور متولیان مسجد کے لیے ضروری ہوگا۔ مولوی فضیل صاحب سورت سے معلوم کرتے ہیں، اذان و نماز میں قرآن کی تلاوت میں ایکو مائک کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ایکو ساؤنڈ والے مائک کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، چونکہ فقہا نے بلا ضرورت آواز کے بلند کرنے کو مکروہ لکھا ہے، اور ایکو ساؤنڈ مائک میں آواز یہ ضرورت سے زیادہ بلند بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات حروف کی اصلی شکل بگڑ بھی جاتی ہے، اس لیے ایسی آواز رکھی جائے کہ جس کی وجہ سے آواز ضرورت سے زیادہ بلند بھی نہ ہو اور حروف کی شکل بھی نہ بگڑتی ہو۔ بلال بھائی کرناٹک سے معلوم کرتے ہیں، محرم میں شربت تقسیم کرنا یا پینا پلانا کیسا ہے؟ ماہ محرم الحرام کے مخصوص دنوں میں شربت بنا کر تقسیم کرنا اور اسے ثواب سمجھنا یا اسی طرح شربت کے بجائے پانی یا دودھ تقسیم کرنا یہ بدعت ہے اور روافض کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ مولوی زبیر اجین سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، عدت کے مسائل پر روشنی ڈالیں کہ کن لوگوں سے پردہ ضروری ہے؟ جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اگر وہ انتقال کے وقت حاملہ ہے تو اس کی عدت یہ بچے کی ولادت ہے، جب بھی بچے کی ولادت ہو جائے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب انتقال کے بعد بچے کی ولادت چاہے 2 دن بعد ہو جائے یا 5 دن بعد یا 2 مہینے بعد، اور جو خاتون حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت کی مدت یہ ہے کہ اگر اسلامی تاریخ کے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اب اس خاتون کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی، لہٰذا اسلامی مہینہ چاہے 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، 5ویں مہینے کی 11ویں تاریخ کو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر مہینے کے بیچ میں شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اب 130 دن مکمل عدت گزارنا یہ ضروری ہوگا، اور عدت کے دوران بیوی کے لیے ان تمام تر لوگوں سے پردہ ہے جن سے پہلے بھی پردہ تھا، لہٰذا ماموزاد، پھوپھیزاد، چچازاد اور بہنوئی وغیرہ سے عدت کے دوران بھی پردہ کرنا ضروری ہوگا، اور جن سے پہلے پردہ نہیں تھا ان سے عدت کے درمیان بھی پردہ نہیں ہوگا۔ جیسے داماد وہ بوقت ضرورت اپنی ساس سے ملاقات بھی کر سکتا ہے اور بات چیت بھی کر سکتا ہے، اسی طرح عدت کے دوران خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ میک اپ نہ کرے، یعنی خوشبو والا تیل نہ لگائے، سرما نہ لگائے، چمک دمک والے کپڑے نہ پہنے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ عورت گندی سندی اور بدبودار رہے، بلکہ صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنے۔ اسی طرح عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بلا ضرورت عدت کے دوران گھر سے باہر نہ جائے۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہو کہ جس کا کمانے والا کوئی نہ ہو اور گزر بسر کے لیے کوئی انتظام نہ ہو تو وہ دن ہی دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکے، لیکن رات میں گھر ہی آنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح جس گھر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اسی گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے، لیکن اگر خاتون کو اس گھر میں اپنی جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا خطرہ ہو تو پھر وہ اپنے میکے میں جا کر بھی یا جس جگہ وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتی ہو وہاں بھی جا کر عدت گزار سکتی ہے۔
اور اسی طرح ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ عدت کے مکمل ہونے کے بعد خاتون کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہے، اسی لیے وہ اپنے میکے میں چلی جاتی ہے یا کسی آس پڑوس کے گھر میں جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نکلنا ضروری نہیں ہے، اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ نکلے یا نہ نکلے، لیکن نکلنا ضروری نہیں ہے، وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی میک اپ کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔